السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ محترم حضرات، میں انشاءاللہ جو ہے وہ ایک سیریل وائز آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ عوام اور اس کی غلط فہمیاں۔ بھارت میں اسلام کو آئے ہوئے تقریباً 1100 سے 1200 سال ہو رہے ہیں۔ جو حیرت کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اتنا دن ہو گیا ہے اسلام کو آئے ہوئے بھارت میں، لیکن آج بھی مسلمانوں میں ایک بڑا طبقہ جو ہے وہ اصل جو اسلام کا خالص اسلام ہے، اسلام کی سبھیتا ہے، اسلام کی تہذیب ہے، وہ ہمارے اندر رچ بس نہیں سکی، اور بہت سی چیزیں اسلام کے نام پر جو ہے ہمارے اندر داخل۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں اس بات کو محسوس کیا تھا، تو انہوں نے جو ہے اس پر باقاعدہ کتاب لکھی، اور بعد میں جو ہے وہ کتاب غالباً مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کا نام جو ہے وہ اغلاط العوام رکھا۔ پھر اس میں اور لوگوں نے اضافہ کیا، بڑھائی گئی کیا کیا باتیں ہمارے اندر ہیں، تو اسی بات کو انشاءاللہ ہم وہ چیزیں بھی اس میں ہم شامل کریں گے کہ جو ہو سکتا ہے کہ حضرت کے زمانے میں نہ رہی ہوں اور آج جو ہے وہ داخل ہو گئی ہوں، اور بعض وہ چیزیں جو پہلے تھیں اب نہیں ہیں تو ہم اس کا ذکر بھی نہیں کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایسا ہوا کیوں، اتنا پرانا 1100-1200 سال جس دین کو آئے ہوا، اس پر ہم پوری طریقے سے کاربند کیوں نہیں ہو سکے، اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ کیونکہ اگر وہ باتیں معلوم ہوں گی نا آپ کو، تو ان کو دور کرنے کی ہم کو ترکیب بھی کیا ہو جائے گی، معلوم ہوگی۔ تو ہم سب سے پہلے تمہیدی طور پر یہ بات کرنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اسلام جب عرب سے نکلا تو جن دیشوں میں گیا، اگر وہاں سے ان کی پہلے سے اپنے آپ کی وہ سبھیتا اور تہذیب اور کلچر رکھتے تھے تو اسلام کو تو قبول کیا گیا، لیکن اپنی سبھیتا کو اور اپنی تہذیب کو جو ہے وہ ہم چھوڑ نہیں سکے، نہ اسلامی تہذیب اپنا سکے، نہ اسلامی لباس اپنا سکے، اور نہ اسلامی زبان اپنا سکے، کیونکہ ہم کو اپنی سبھیتا پر، اپنی تہذیب پر کیا تھا، ناز تھا۔ مسلمان ہوئے لیکن ان چیزوں کو ہم داخل نہیں کر سکے، لہذا نتیجہ یہ نکلا کہ چند رسومات پر تو ہم عمل کرتے رہے، لیکن ہم کمپلیٹ طور پر جو ہے وہ اسلامی باتیں ہمارے اندر نہیں آ سکیں۔ ایک چھوٹی سی مثال دے کے بات آگے کرتے ہیں۔ سوڈان بہت دور ہے عرب دنیا سے، وہاں پر اسلام پہنچا تو یہ لوگ پہلے سے ان کے پاس اپنی کوئی سبھیتا نہیں تھی، ٹھیک ہے، زندگی گزارتے تھے، لہذا وہاں کے لوگ جب ڈائیورٹ ہوئے، وہاں کے لوگ جب اسلام قبول کیے تو اس حد تک ان کے اندر اسلام آیا کہ ان کی زبان اپنی ختم ہو کر کے عربی زبان ہی ان کی مادری زبان ہو گئی۔ عرب سے لگا ہوا ایران ہے، ایران، یونان اور بھارت، یہ تین اپنے آپ کو بہت پرانی تہذیب مانتے ہیں کہ ہم اپنی تہذیب رکھتے ہیں، اپنی سبھیتا رکھتے ہیں۔ ایران میں اسلام پہنچا، لوگ مسلمان ہوئے، لیکن ایرانی زبان جو فارسی تھی، چونکہ ان کو اپنی سبھیتا پہ ناز تھا، عربی زبان وہاں کی کبھی بھی مادری زبان نہیں بن سکی، کیونکہ یہ اپنے آپ کو مہذب لوگ سمجھتے تھے۔ ایسے ہی بھارت تھا،
کہ بھارت میں بھی ہماری کیفیت یہی تھی کہ ہم اپنے آپ کو مہذب جانتے تھے، لہذا ہم نے کلمہ تو پڑھا اور چند رسومات پر ہم نے پابندی سے عمل بھی کیا، لیکن جو ہے نا وہ ہم مکمل طور پر اسلامی تہذیب میں نہیں ڈھل سکے، نمبر ایک۔ نمبر دو، جہاں سے معاملہ بنتا ہے اور بگڑتا ہے دین کے بارے میں، وہ دو جگہ ہوتی ہیں۔ کتنی ہوتی ہیں؟ دو جگہ ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے مکتب، جو نیچے سے پڑھایا جاتا ہے، اور دوسرا ہوتا ہے ہماری ماؤں کی گودیں۔ چونکہ عورتوں کو تعلیم کا رواج، یہ تو ابھی 15-20 سال یا 25 سال سے عورتوں میں تعلیم کا رواج ابھی بھی 20 سے 25% ہوا ہے، عورتوں میں تعلیم کا رواج نہیں تھا۔ اب جب ہم جن کی گودوں میں پلے، وہ خود ان کو دین کی باتیں نہیں معلوم تھی، لہذا وہ ہم کو دین کی بات کیسے سکھا سکتی تھی؟ کیونکہ ہماری مائیں کیا تھیں؟ ان کو دین کا علم نہیں تھا۔ لہذا یہ دوسری وجہ ہوئی کہ ہم جو ہے نا کمپلیٹ طور پر جو ہے وہ مسلمان نہیں ہو پائے۔ مسلمان ہو گئے، مطلب کمپلیٹ طور پر اسلامی طریقے پر آ گئے ہوں، ایسا ہمارے پاس نہیں ہو پایا ہے۔ اور تیسری جو وجہ تھی وہ مکتب ہے۔ مکتب میں آپ اپنا گاؤں دیکھ لیں گے، ساری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ مکتب میں ہمیشہ ان لوگوں نے تعلیم دی ہم لوگوں کو جو خود تعلیم یافتہ نہیں تھے۔ ہم نے بھی جن سے پڑھا وہ بھی ایک دو کلاس پڑھے ہوئے تھے، آپ نے جن سے پڑھا وہ بھی ایسے پڑھے ہوئے تھے۔ ہم صرف اپنے زمانے سے بات کر لیتے ہیں۔ اب جب انہی کے اندر مکمل تعلیم نہیں تھی تو وہ جن کو پڑھائیں گے وہ نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ نتیجہ نکلے گا کہ وہ بھی جتنا جانتے تھے بیچارے انہوں نے بتا دیا۔ تو تیسری بنیادی وجہ کیا ہوئی کہ مکتب جو تھا وہ صحیح نہیں چل سکا۔ یورپین کنٹریز میں بہت زمانے سے 200-250 سال پہلے سے اس بات کو انہوں نے لازم کیا کہ اوپر پڑھانے والے بھلے کمزور ہوں علم میں، لیکن نرسری اور یو کے جی اور ایل کے جی کے جو مکتب آپ جسے کہہ لیں، وہاں کے لوگ بہت زیادہ باصلاحیت انہوں نے رکھے، کیونکہ بنیاد آپ کچی رکھیں، اوپر کتنی بھی اچھی عمارت بنائیں اس عمارت کی کوئی حیثیت نہیں، وہ کسی وقت بھی کیا ہوتی ہے؟ ڈھا جاتی ہے۔ لیکن اگر بنیاد اچھی بنائی جاتی ہے تو پھر عمارت بھی کیا ہوتی ہے؟ اس کے اوپر اچھی ہوتی ہے۔ یہ تیسری وجہ ہوئی۔ چوتھی وجہ یہ ہوئی کہ جو یہ بھارت میں یہ ذات پات کا جو معاملہ ہوا کہ سید صاحب ہے، یہ خان صاحب ہیں، یہ انصاری صاحب ہے، یہ منیہار صاحب ہے، یہ نائی ہیں، یہ جو بڑی ذات والے تھے، ان لوگوں نے یہ پالیسی برہمنوں سے سیکھی کہ نچلی ذات والوں کو تعلیم نہیں حاصل ہونا چاہیے، کیونکہ اگر یہ تعلیم حاصل کر لیں گے تو ہماری سیوا کون کرے گا؟ لہذا یہ ایک پالیسی کے طور پر جو ہے وہ نیچے، حالانکہ اسلامی لحاظ سے دیکھا جائے تو ہمارے یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صف میں بلال حبشی کو بھی کھڑا کیا، صہیب رومی کو بھی کھڑا کیا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کھڑا کیا، اور اس غلام کو کمانڈر ان چیف بنا دیا جو غلام کے لڑکے تھے حضرت اسامہ۔ یہ تربیت اللہ کے رسول نے کی، لیکن چونکہ ذمہ داری چاہے وہ غیروں میں رہی ہو چاہے مسلمانوں میں رہی ہو، ذمہ داری کی ایک پالیسی ہمیشہ رہتی ہے کہ جو اپنے آپ کو نیچا سمجھتے ان کو چاہتے ہیں کہ تعلیم حاصل نہیں کریں۔ اچھا، بڑی تعداد کس کی ہوتی ہے؟ نیچے ذات والوں کے، سید صاحب، شیخ صاحب اور پٹھان صاحب، یہ تین کو اگر آپ نکال دیں تو یہ زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کی آبادی میں 20% ہے۔ 80% تو نچلا ہی طبقہ ہے، ان کو انہوں نے نچلا طبقہ بھی کیا، اور اس کا نتیجہ یہ بھی نکالا گیا کہ ان کو تعلیم سے کیا رکھا گیا؟ دور رکھا گیا۔ اب جب وہ بڑی تعداد تھی تو ان کے رسم و رواج سے ہم نہ چاہتے ہوئے بھی کیا ہو گئے؟ ہم بھی متاثر ہوئے۔ لہذا یہ بھی ایک چوتھی بڑی بنیادی وجہ ہوئی کہ جس کی وجہ سے
ہمارے اندر جو ہے وہ غلط فہمیاں دین کے نام پر بہت سی باتیں داخل ہوئی ہیں۔ اس کے بعد نمبر آپ دیتے رہیے۔ اس کے بعد جو ہے آپ جس دیش میں رہے، جیسے عربوں میں مکمل مسلمان ہو گئے، فسق کا فسق، لیکن جب اسلام لائے تو کیا ہوا نتیجہ؟ پورا ملک کیا ہو گیا؟ مسلمان ہو گیا۔ اب وہ جو آپس میں رہے تو کوئی دوسرے مذہب کے ماننے والوں کے ساتھ وہ نہیں رہے، بلکہ اسلام ہی رہا، مسلمان ہی رہے۔ ہمارے ساتھ معاملہ کیا ہوا بھارت میں کہ یہاں پر دوسرے جو ہے وہ دین والے بھی رہے، ان کے ساتھ میں رہنے کی وجہ سے آپ اور ہم اپنے آپ کو ان کی ان چیزوں کو، رسموں کو، غلط فہمیوں کو ہم نے اپنے اندر کیا کر لیا؟ داخل کر لیا۔ ہم کو پتہ بھی نہیں چلا کہ یہ ہمارے اندر کہاں سے داخل ہوئی ہیں۔ بہت سی چیزیں ہیں کہ جب یہ آگے باتیں آئیں گی کہ کیا چیزیں آئیں ہمارے اندر، انشاءاللہ اس پر ہم بات کریں گے۔ لیکن جس کو اور یہ سیدھی سی بات ہے کہ اگر آپ ایک عطر فروش کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو خوشبو آپ کو چاہیں یا نہ چاہیں لگتی جائے گی، لیکن اگر آپ کوئلہ فروش کے ساتھ بیٹھنے کی عادت ڈالے ہوئے ہیں تو آپ اپنے کپڑے کو بچا نہیں سکتے ہیں۔ آپ کچھ بھی نہ چھوئیں، کوئلہ نہ چھوئیں، صرف اس کو دکان پہ جا کر کے بیٹھیں گے تو بھی آپ کا کپڑا کیا ہوگا؟ گندہ ہوگا، کیونکہ یہ ایک انسانی مزاج ہے۔ تو جن کے ساتھ ہم لوگ رہے، اس رہنے کے نتیجے میں ہم اپنے آپ کو بچا نہیں سکے۔ بچانے کا طریقہ بھی تھا بچانے کا طریقہ تھا کہ جو ہے وہ ہم اپنی تہذیب کو جانتے اور سمجھتے تو نتیجہ نکلتا کہ ہم اپنے آپ کو بچا پاتے۔ یہ بھی ایک بڑی بنیادی وجہ ہے۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جن لوگوں کو آپ کو آگاہ کرنا تھا، اویئر کرنا تھا کہ بھئی یہ چیزیں غلط ہیں، ان ممبروں کو اس چیز کے لیے استعمال ہی نہیں کیا گیا۔ نہیں سمجھے؟ نماز پر تقریریں ہوئیں، روزے پر تقریریں ہوئیں، لیکن یہ کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے گاؤں میں کیا چیزیں غلط چل رہی ہیں، اس پر ان ممبروں سے بتایا جاتا کہ یہ چیزیں غلط ہو رہی ہیں، یہ اسلام کے نام پر غلط فہمیاں پیدا کی جا رہی ہیں۔ ہم نے دین کو کیا کیا؟ دو حصے میں تقسیم کیا۔ چند رسومات کی تبلیغیں ہوئیں، چند رسومات کے بارے میں باتیں ہوئیں، لیکن بقیہ چیزوں کے بارے میں ہم نے گفتگو بہت کم کی۔ اور ایک عوام کے اندر بھی یہ بات پیدا ہوئی، وہ جب نماز پڑھتے ہیں تب ان کے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہم کو چھوٹا سا مسئلہ بھی آپ کو اگر نماز میں پیش آ جائے گا تو آپ مولانا صاحب سے پوچھیں گے، لیکن آپ اپنا جب کھیت جو ہے وہ لیز پر دیتے ہیں، گرو دیتے ہیں، تو آپ نے کبھی مولانا سے نہیں پوچھا آ کر کے کہ مولانا صاحب یہ اسلامی لحاظ سے جائز ہے کہ ناجائز ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ چند روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ کا نام تو اسلام ہے، بقیہ ہم آزاد ہیں، جیسے چاہیں ویسے زندگی گزاریں۔ اس کی وجہ سے بھی کیا ہوئی کہ بہت سی باتیں ہمارے اندر جو ہے وہ دین کے نام پر داخل ہوئیں۔ اسی طریقے سے ایک بڑا معاملہ یہ ہوا کہ جب آپ اور ہم منکر پر بولیں گے، جب بھی آپ کسی غلط چیز پر بولیں گے تو سب لوگ آپ کو نہیں چاہیں گے۔ جیسے آپ ایک غلط کام گاؤں میں کر رہے ہیں، میں کہوں یہ جو آپ جس طریقے سے کھیت گروی رکھتے ہیں یہ صحیح نہیں اسلامی لحاظ سے۔ جیسے ہم یہ بات کریں گے تو آپ یہاں سے نکلنے کے بعد مختلف قسم کی باتیں ہمارے خلاف کریں گے کہ ایک زمانے سے چیزیں چلے آ رہی ہیں، یہ نئے نئے لوگ آ گئے ہیں، کل کے لڑکے پڑھ کر کے آئے ہیں، معلوم نہیں کیا کیا باتیں کرتے ہیں، کیا ہمارے باپ دادا ان باتوں کو نہیں جانتے تھے؟ یہ کہہ کر کے اس بندے کی مخالفت۔ اب جب مخالفت ہوئی تو وہ کیوں اپنی مخالفت مول لے، لہذا ان چیزوں کو اس نے ٹاپک بنانا ہی چھوڑ دیا۔ منکر پر جب بھی گفتگو کریں گے سب لوگ آپ کو نہیں چاہیں گے، کچھ لوگ چاہیں گے، کچھ لوگ نہیں چاہیں گے۔ ایک مثال دیتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا مکہ
40 سال تک بہت اچھے سے برتاؤ کرتا تھا۔ کوئی ایک آدمی بھی مکے میں تاریخ میں ایسا نہیں ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کبھی بھی کوئی غلط بات کہی ہو، کوئی غلط بات نہیں۔ سب لوگ اچھے انسان ہیں، صالح ہیں، امانت دار ہیں، سب کچھ بولتے تھے۔ آپ نے اللہ کے حکم سے ایک منکر پر بات کر دیا۔ کیا منکر؟ کہ آپ لوگ جو یہ بت پرستی کر رہے ہیں یہ ایک دم ناجائز ہے، شرک ہے، حرام ہے۔ جیسے ہی آپ نے منکر پر بات کی، پورا مکہ کیا ہو گیا؟ آپ کا مخالف ہو گیا۔ وہی لوگ جو آپ کو بہت زیادہ اچھا بولتے تھے وہ لوگ اتنا برا بولنے لگے کہ مطلب پورا ہوا بنا دیا آپ کے خلاف، جیسا آپ لوگ سب جانتے ہیں کتنے حالات خراب ہوئے۔ تو یہ بھی ایک وجہ ہوئی کہ منکر پر جب بولا جائے گا تو لوگوں کو اچھا نہیں لگتا ہے۔ لہذا ہم نے کیا کیا کہ ہم ان باتوں کو بولیں گے۔ ہم ایک جگہ پہ پہنچے تو ایک صاحب یہ کہنے لگے، امام صاحب تھے، کہنے لگے مولانا صاحب میں یہاں 22 سال یا 27 سال مجھے یاد نہیں ہے، میں یہاں امامت کر رہا ہوں، پورے گاؤں میں ہماری کوئی مخالفت نہیں ہے۔ تو میں نے کہا کہ مخالفت کی نہ وجہ کیوں نہیں ہو رہی وہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ کہا کیوں؟ ہم نے کہا آپ یہ بتائیے کہ آپ گاؤں کے اندر جتنے منکرات ہیں اس پر آپ نے کتنی تقریریں کی ہیں؟ کہا میں منکر کو نہیں چھیڑتا مولانا، میں منکر کو چھیڑتا ہی نہیں ہوں۔ ہم نے کہا کہ فضیلت بیان کرنے میں کبھی اختلاف نہیں ہوتا ہے۔ بھئی آپ بولیں نماز کی فضیلت، روزہ، کون اختلاف کرے گا؟ اختلاف تو ہوگا، لوگ آپ کو کے دشمن بنیں گے جب آپ بولیں گے تم یہ جو کام کر رہے ہو کیا ہے غلط۔ ایک چھوٹا سا بچہ اپنے گھر میں دیکھ لیں آپ، جس کے اندر جو ہے شعور نہیں ہوتا ہے، چھوٹا سا بچہ، اس کی غلط بات پر آپ اس کو ٹوک دیں، ناک بھو چڑھا لیتا ہے کہ نہیں؟ حالانکہ ابھی کچھ بھی نہیں ہے، نہ آپ کو کما کے دیتا ہے، کچھ نہیں، آپ نے صرف ایک غلط بات پہ بولا بیٹا یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے، وہ آپ سے ناراض ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی عوام بھی ناراض ہو جاتی ہے۔ تو یہ بھی ایک بڑی وجہ بنی کہ ہم جو ہے وہ ہمارے اندر غلط فہمیاں آئیں۔ اسی طریقے سے بھارت میں یہ ایک حقیقت ہے کہ بھارت میں اتنے لوگ عرب سے ڈائریکٹ مسلمان نہیں آئے ہیں۔ یہاں پر جن لوگوں کو حق سمجھ میں آیا ان لوگوں نے اسلام کو قبول کیا۔ وہ جو حق سمجھ میں آیا اسلام قبول کیا وہ چھوٹا سا طبقہ ہے، وہ پڑھا لکھا طبقہ ہے۔ زیادہ تر لوگوں نے ہمارے صوفیہ کرام اور بزرگوں کی کرامت کو دیکھ کر کے کیا کر لیا؟ اسلام قبول کیا۔ کچھ لوگوں نے ان کے اخلاق کو دیکھ کر کے اسلام قبول کر لیا۔ کچھ لوگوں نے کسی بادشاہوں کی لالچ میں آ کر کے اسلام قبول کر لیا۔ یہ لوگ جو اخلاق، کرامات اور لالچ کی بنیاد پر اسلام قبول کیے نا، ان کے تربیت کا کوئی نظم نہیں رہا۔ اسلام تو قبول کر لیا، اس کے بعد وہ آگے بڑھ گئے، وہ اپنا کام کرتے رہے۔ یہاں پہ کیا ہوا یہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہاں پر ہم ان کو جیسے ایک جگہ 50,000 لوگ، 10,000 لوگ، 5,000 لوگ اسلام قبول کیے تو وہاں پر کوئی ایک ایسا شخص چھوڑا جاتا سال 2 سال کے لیے کہ جو اسلامی پوری باتیں ان کو کیا بتاتا کہ کیسے رہے۔ وہ نہیں ہوا، وہ آگے بڑھ گئے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ہم کو پوری بات معلوم ہی نہیں ہو سکی، ہم بھلے مسلمان ہو گئے۔ بھائی آپ کو معلوم ہے کہ بھگوت صاحب نے ایک دن تقریر میں آج کے 4 سال پہلے تقریباً انہوں نے یہ بات کہی کہ بھئی آپ لوگ ابھی بھی آپ کے اندر وہ تمام چیزیں موجود ہیں جو ہمارے ہاں موجود ہیں۔ انہوں نے کہا پہلے ہم لوگ بھجن گاتے تھے، اب تم قبروں پہ جا کے قوالی گاتے ہو۔ پہلے تم مورتی پوجا کرتے تھے، اب تم جا کر کے قبروں کی پوجا کرتے ہو۔ تو ابھی تمہارے اندر کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی ہے، تم پلٹ آؤ، اپنے گھر واپسی کر لو، کیونکہ ساری چیزیں جو ہمارے اندر موجود ہیں وہ تمہارے اندر بھی موجود ہیں۔ بھئی آپ دیکھیں درختوں پر، ہمارے جتنی قبریں ہیں بڑی، درختوں پر جا کر کے پرچی ٹانگی جاتی ہے، ان کے یہاں بھی مندر کی دیواروں پر پرچی ٹانگی جاتی ہے۔ آپ بھی طواف کرتے ہیں، وہ بھی طواف کرتے ہیں، وہ بھی سجدہ کرتے ہیں، ہم بھی سجدہ کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ کون سی چیز ایسی ہے ہم جو کرتے ہو تم نہیں کرتے ہو، تو تم پلٹ آؤ، یہی وہ بات کہہ رہا ہے۔ تو حقیقت میں ہم ان بنیاد پر مسلمان ہوئے، لیکن اسلامی طور پر اسلامی تہذیب ہمارے اندر داخل نہیں ہو سکی۔
اسی طریقے سے گھر کے، غور سے سنیے کہ ایک بات، گھر کے جو بڑے بوڑھے ہوتے ہیں تو وہ کوئی کام کرانا چاہتے ہیں، اب وہ پڑھے لکھے تو ہوتے نہیں، لہذا انہوں نے، اب جیسے مثال کے طور پر چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، کسی بچی نے گھر میں یا کسی گھر میں لڑکے نے نماز پڑھی، اب جا نماز اس نے نہیں اٹھایا، ہوتا ہے نا، بچہ چھوڑ دیا نماز پڑھ کر کے، تو اب وہ اماں نے ہم کو یہ کہنے کے بجائے کہ جا نماز اٹھا لینا چاہیے، بولی ہوں گی اٹھاؤ، پھر بھی نہیں اٹھایا، تو اس نے کہا بیٹا اگر تم جا نماز نہیں اٹھاؤ گے تو شیطان اس کے اوپر نماز پڑھتا ہے۔ اب اس کو اندر، لڑکے کے اندر گھر میں جو تھی وہ بات لگی، ہاں یار شیطان، اس لیے جا نماز اٹھانا چاہیے۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ ان کے پاس اسلامی دلائل نہیں ہوتے تھے، یا اپنی بات کو منوانے کے لیے دلیل نہیں ہوتی تھی، تو کھٹ سے اسلام کا سہارا لے لیا انہوں نے۔ جیسے پہلے لائٹ نہیں ہوتی تھی تو اندھیرا ہی رہتا تھا، چراغ رات میں جلتا تھا، کبھی ایک کمرے سے لے کے دوسرے کمرے میں جاتے تھے چراغ لے کر کے، ایک لالٹین لے کر کے دوسرے کمرے میں، آنگن میں ہے تو کمرے میں نہیں ہے، تو کہا رات میں جھاڑو نہیں دینا چاہیے، رات میں جھاڑو، اب جھاڑو کیوں؟ رات میں جب آپ جھاڑو دیں گے تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کچرا کس کونے میں ہے، کس جگہ پر نہیں ہے۔ اب ان کو یہ بتا، وہ بچہ بولا چھوڑو رات میں، اس سے کیا ہوتا ہے، دے دیں گے جھاڑو۔ اب اس کو سمجھانے کے لیے انہوں نے اسلام کا نام لے لیا، کہا اسلام میں رات میں جھاڑو دینا منع ہے، تو بچہ رک گیا۔ تو ایسی بہت سی چیزیں ہمارے اندر داخل ہوئیں کہ ہمارے گھر کے جو بڑے بوڑھے تھے ان کو اپنا کوئی کام کروانا ہوا یا کسی کام سے منع کرنا ہوا، ان کے پاس کوئی بھی شرعی لحاظ سے دلیل نہیں تھی، تو انہوں نے کھٹ سے کس کا نام لے لیا؟ اسلام کا نام لے لیا۔ اب وہ چیزیں ہمارے پاس اسلام کے نام پر کیا ہو گئیں؟ داخل ہو گئیں۔ اسی طریقے سے بعض چیزیں ایسی داخل ہوئیں شادی بیاہ میں، خاص کر یا خوشی کے موقع پہ، خوشی اور غمی کو فرق کرنے کے لیے۔ غمی کا ایک ماحول ہوتا ہے، خوشی کا ایک ماحول ہوتا ہے۔ اب خوشی کو منانے کے لیے انٹرٹینمنٹ جسے آپ کہتے ہیں، فن کہتے ہیں، ہنسی مذاق کہتے ہیں، انہوں نے اس کی ایسی رسمیں بنائیں کہ کسی طریقے سے شادی میں خوب ہنگامے ہوں۔ اب اس کو انہوں نے اتنا لازم قرار دے دیا، میں اپنے بچپن کی بات بتاتا ہوں، مجھے معلوم نہیں اس وقت ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، جب بہویں آتی تھی یہاں تو ایک برتن میں جو ہے وہ پانی میں سکہ ڈال دیا جاتا تھا، اور اس میں نوجوان لڑکے، دیور خاص کر، یا نوجوان لڑکے اس کے دوست سب مل کر کے جو ہے جوا نام پہ کھیلتے تھے کہ کون پانی میں سے جلدی سے کنکر نکال لیتا، وہ سکہ نکال لیتا ہے۔ اچھا، اب اس میں اس دلہن کو بھی شامل ہونا ہے۔ اب یہ تھی کہ بھئی اب ایک نوجوان لڑکی کے ساتھ گیم ہو رہا ہے تو سب کو مزہ آ رہا ہے، تو انہوں نے اس کو ایک رسم بنایا تاکہ اپنی عیاشی بھی ہوتی رہے اور اپنا جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ بھی ہوتا رہے۔ تو اس طریقے سے بہت سی چیزیں جس میں ہمارا مفاد وابستہ تھا یا ہنسی مذاق کا موقع ملتا تھا، مشہور ہم نے کر دیا کہ آدھی مامی آدھی جوئے، پت کرے تو سم میں ہوئے۔ مطلب کیا ہے، مامی جو ہیں وہ بھی کیا ہے، دلہن کی طرح ہی قید ہیں۔ اب ان کو چونکہ مذاق کرنا ہے مامی سے، اپنی دل کی بھڑاس نکالنی ہے، مزے کرنے ہیں، لہذا انہوں نے محاورے بنا ڈالے۔ آپ کے پاس دیور جو لفظ ہے، دیور کا اصل جو لفظ ہے وہ دیوور ہے۔ دیو کہتے ہیں سنسکرت اور ہندی میں دوسرے کو، دوسرا ور یعنی دوسرا شوہر۔ اب جب آپ نے اس کو دوسرا شوہر کہا تو وہ شوہر کی طرح وہ بھی مزہ کرتا بھابھی سے، کیونکہ آپ نے تو کہا اس کو دیور۔ تو یہ ایسے لفظ بنائے گئے، ایسے چیزیں بنائی گئیں کہ جس سے جو ہے، اچھا مرد ہمیشہ ہوشیار رہا، مرد کو اپنی عیاشی کے لیے سارے انتظام کرنے ہیں الگ الگ۔ اگر ڈائریکٹ وہ کہے کہ میں بھابھی آپ سے عیاشی کرنا چاہتا ہوں تو بھابھی اجازت دیں گی؟ نہیں دیں گی۔ اب انہوں نے پورا ایک سسٹم بنا دیا کہ بھابھی سے مذاق کرنا گویا کہ جائز ہے، اس میں کوئی بات ہی نہیں ہے، مامی سے مذاق کرنا جائز ہے، اس میں کوئی بات ہی نہیں ہے۔ تو ہم کو اپنے مزے کرنے کے لیے ہم نے اصول بنا لیے، قانون بنا لیے، اور وہ لوگ یہ سمجھتے رہے کہ یہ بھی کوئی ایک طریقہ ہے۔ یہ بھی ایک وجہ ہوئی کہ جس کی وجہ سے بہت سی چیزیں داخل ہوئیں۔ اسی طریقے سے بہت سی چیزیں علاقائی رہیں۔ علاقائی سے مراد یہ ہے کہ
ایک علاقے میں ایک چیز تھی، دوسرے علاقے میں وہ چیز نہیں تھی۔ مولانا صاحب جو بولنا بھی چاہتے تھے ان کو یہ معلوم ہی نہیں ہو رہا ہے کہ کرناٹک میں کیا ہوتا ہے، کرناٹک والے معلوم مولانا صاحب کو یہ نہیں معلوم ہو رہا ہے کہ یو پی میں کیا ہو رہا ہے۔ تو وہ یو پی والے اگر بولے بھی تو یو پی کو سامنے رکھا انہوں نے، اتنا زیادہ سفر بھی نہیں ہوتا تھا۔ کرناٹک والے نے کیا رکھا کہ کرناٹک کی باتوں کو سامنے رکھا۔ اب جب کرناٹک والوں کو اگر وہ باتیں آئیں بھی تو یو پی والے کو وہ بات کا پتہ ہی نہیں چل سکا کہ یہ غلط فہمیاں یا غلط چیزیں ہمارے اسلام میں داخل ہیں۔ تو اس طریقے سے چونکہ ساری رسمیں، ساری غلط فہمیاں نیشنل لیول پر نہیں ہیں، بھارت کے لیول پر نہیں ہیں۔ ایک چیز آپ کے یہاں ہے، ہو سکتا ہے بنگال والوں کو پتہ ہی نہیں ہو، بنگال والوں کے یہاں ایک چیز ہے، ہو سکتا ہے یو پی والوں کو، اور ہے ایسا، ہزاروں چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم کو معلوم ہی نہیں ہیں۔ لہذا نتیجہ یہ نکلا اس کا کہ ہم چاہتے ہوئے بھی اگر ہم یہ بات کرنا بھی چاہیں کہ یہ چیزیں غلط ہیں تو بھی جو ہے نا ہم کو پتہ ہی نہیں چل سکا۔ اس وجہ سے یہ مختلف انداز میں غلط فہمیاں ہمارے معاشرے میں آئیں۔ اب انشاءاللہ زندگی رہی، آج پہلا دن تھا، تھوڑی لمبی بھی ہو گئی بات، کہ یہ غلط فہمیاں جو آئی ہیں وہ کیا کیا ہیں اور ان کے پیچھے کوئی کہانی ہے تو اس کی بھی بات کریں گے، اور قرآن حدیث کے کتنا خلاف ہیں وہ، اس کی بھی بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔